ہمارے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں، لائیو آڈینس، کچھ ان کے سوالات کا جواب بھی اپنے ماہرین سے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سنیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نظر کی کمزوری سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ نظر کی کمزوری سے پارکنسنس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ ابھی تک کی تحقیق میں نظر کی کمزوری سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ایک بات میں بتا دوں، کبھی کبھی پارکنسنس میں اور زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم بلیفروسپیزم کہتے ہیں، وہ لوگ آنکھیں جو مچکاتے ہیں بہت زیادہ، وہ بھی ایک کبھی کبھی وہ پارکنسنس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے۔ تو وہ کبھی کبھی ان لوگوں کے جب بہت زیادہ آنکھیں مچکتی ہیں، یعنی یوں کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کو بار بار، تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو کبھی کبھی وہ بھی ارلی سائن کبھی کبھی ہوتی ہے، پارکنسنس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے۔ تو وہ ویسے الگ بیماری ہے لیکن کبھی کبھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسے نظر میں اگر انہیں کوئی تکلیف ہو، لیکن ایسے کہ جیسے نظر نہ آئے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پارکنسنس کی دواؤں سے بعض دفعہ نظر پہ تھوڑا بہت افیکٹ پڑ سکتا ہے، بعض دواؤں سے، لیکن جو خاص دوائیں ہیں ان سے زیادہ نہیں ہوتا کچھ اثر۔ ویسے یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی پارکنسنس کے مریض کو نظر میں تکلیف ہو رہی ہو تو فوراً اسے اپنے آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ جی سر، میرا نام شیراز ہے اور ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے اس بیماری کی علامات یا تکالیف کم ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تحقیق ہے جیسے ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ تو نہیں پتہ چلا کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے، لیکن ساری بیماریوں میں کم و بیش یہ ہے کہ اگر ہم اچھی صحت مند زندگی گزاریں گے تو ظاہری باتیں بیماریاں کم آئیں گی۔ اور صحت مند زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں اچھا کھانا، اچھی ہوا اور ایکسرسائز۔ اچھا کھانا مطلب یہ نہیں کہ 4-5 پراٹھے کھا لیے ڈٹ کے، نہیں 4-5 پراٹھے اگر کھائیں تو پھر آپ چکی پیسیں اور ہل چلائیں، وہ والا زمانہ دوبارہ لانا پڑے گا۔ اور ایکسرسائز جو ہے کم سے کم 30 منٹ دن میں، 30 منٹ روز ایکسرسائز، اور اچھا کھانا یعنی کہ پھل اور فریش سبزی، اور خاص طور پہ مچھلی جو ہے، اس کے بارے میں اور بھی بیماری ہے جو میموری کی بیماری جو ہے، اچھا وہ بھی یادداشت بیماری بھی کم ہوتی ہے، فالج کے اٹیک بھی کم ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور مزید بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اچھا، مچھلی کے بہت، کیا اسے اومیگا فیٹس کے کون سے کوئی؟ دوسری بات فروٹس اور ویجیٹیبلز کی یہ بات ہے جو میں خاص طور پہ مریضوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ چھلکا اتار دیتے ہیں، جبکہ زیادہ تر چیزیں جیسے آڑو ہے یا سیب ہے، اس کے چھلکے میں بھی بہت غذائیت ہوتی ہے اور فائبر ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جس فروٹ اور سبزی کا چھلکا اتارا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے کیلا چھلکے کے ساتھ آپ نہیں کھائیں گے، لیکن باقی جو ہیں ان کو آپ چھلکے کے ساتھ اگر کھائیں تو وہ زیادہ مفید ہوں گے۔ اور وہ اس میں یہ وائٹامن ای کا بہت رول ہے، کچھ جیسے آپ نٹس اور ان کی بات کر رہی تھیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹس کہلاتے ہیں، اور کینسر سے بھی، ہاں کینسر سے بچاؤ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ان نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز جیسے پارکنسنس ڈیزیز ہے اس میں مدد کرتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلیمہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پارکنسنس ڈیزیز سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، پارکنسنس ڈیزیز سے خود بذات خود اس بیماری سے تو موت نہیں ہوتی، لیکن اس کی جو علامات ہوتی ہیں ایونچولی اس کی کمپلیکیشن سے موت آنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ جا کے، فوری طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے ہارٹ اٹیک میں ایک دم سے کسی کو موت آ جائے یا اور بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے، مگر چونکہ وہ ساری موومنٹس اور حرکات سلو ہو جاتی ہیں، نگلنا بھی سلو ہو جاتا ہے، کھانسنا بھی سلو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نمونیا وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے موت آ سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پارکنسن ڈیزیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے پارکنسنس ڈیزیز سے؟ اگر آدمی پیدا نہ ہو تو بچ سکتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے پارکنسنس ڈیزیز سے بچنے کا۔ میرے خیال سے پارکنسنس ڈیزیز سے کوئی بچاؤ، جیسے ہم بات کر رہے تھے اچھی غذا اور اچھا کھانا پینا، لیکن کوئی ابھی ہمیں کیونکہ اس کی وجہ نہیں پتہ ہمیں کہ اس وجہ سے پارکنسنس ڈیزیز شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ خاص جیسے باکسرز کے اندر فار ایگزامپل پتہ ہے، یا کوئی مینگنیز مائننگ جیسے ہم کہہ رہے تھے، تو وہ تو بچاؤ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں، لیکن عام طور پہ ہمیں اس کی وجہ نہیں پتہ ہے۔ تو ابھی تک وہ کویسچن بہت اچھا ہے، اللہ کرے ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو پھر ہم اس چیز سے بچاؤ کریں۔ باٹم لائن یہی ہے کہ دیکھیے ہیلدی لائف سٹائل، کھانا پینا جس طرح بھی بتایا صحیح کریں، اور ایکسرسائز کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں، ایکسرسائز سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو ایکسرسائز اور ہیلدی ایٹنگ یہ کریں، اور اس کے بعد اچھی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو نارمل اپنی لائف میں آفس وغیرہ میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ دیٹ از ناٹ ایکسرسائز، دیٹ از جسٹ این ایکٹیو لائف اسٹائل، لیکن ایکسرسائز کے لیے ٹائم الگ سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔
جی ہاں، ایکسرسائز ایسی ہونی چاہیے. ایک تو جیسے پارکنسنس کے پیشنٹ ہیں یا اور دوسرے مریض ہیں نیورولوجیکل مریض, ان کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک فزیو تھراپسٹ یا ٹرینر سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہر ایکسرسائز وہ نہیں کر سکتے ورنہ گر جائیں گے خدا نخواستہ. ایک اور علامت یہ ہوتی ہے پارکنسنس میں کہ آواز ہلکی ہو جاتی ہے, ہلکی ہو جاتی ہے اور الفاظ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسپیچ تھراپی سے اس پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے بعض دفعہ. تو اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پیشنٹ کی زندگی میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کو ہو گئی ہے یہ بیماری تو آپ کا لائف سٹائل تو چینج ہو ہی گیا, آپ کا وے آف لیونگ تو بدل ہی گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کیسے آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنا ہے, اس کے لیے ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. جی ہاں. ڈاکٹر مغیث, ڈاکٹر فروخ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا. مجھے تو کم از کم بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہے, اینڈ آئی ہوپ ہمارے ویورس کو اور ہمارے حاضرین کو بھی پتہ چلا ہو بہت کچھ اس ڈسکشن سے. صحت کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. I'll see you next week. اللہ حافظ. This program was brought to you in collaboration with Ya Khan Health Service Pakistan, supported by GSK.